السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ شاہزیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ کو تقریباً 4 ہفتے مکمل ہونے والے ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے دعووں اور توقعات کے برعکس جنگ اب بھی جاری ہے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ برقرار ہے۔ تاہم اب اس جنگ کا آغاز کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لہجے میں واضح تبدیلی ضرور دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس جنگ کے پہلے ہی ہفتے اپنی جیت کا اعلان کرنے اور مذاکرات کے بجائے جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے پر زور دینے والے صدر ٹرمپ اب خود ایران کے ساتھ مذاکرات میں اچھی پیش رفت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو خود ہی مذاکرات کو یکطرفہ طور پر مسترد کرنے کا اعلان کرتے رہے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے براہ راست مذاکرات سے انکار کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دوست ممالک کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ضرور ہوا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پیغامات کے اس تبادلے میں پاکستان ایک مرکزی کردار کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور ممکنہ طور پر اس ہفتے اسلام آباد میں اس جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات متوقع ہیں اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سمیت صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر پاکستان کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صورتحال میں یہ حیران کن تبدیلی اس وقت سامنے آئی جب ٹرمپ نے اتوار کو دی گئی اپنی 48 گھنٹے کی وارننگ مکمل ہونے سے پہلے ہی پیر کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ وہ خوشی کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 دنوں میں بہت ہی اچھی اور مفید بات چیت ہوئی ہے، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں ہماری کارروائیوں کا مکمل حتمی حل نکالنا ہے۔ پورے ہفتے تک جاری رہنے والی بات چیت کے اس گہرے، تفصیلی اور مثبت انداز کو دیکھتے ہوئے میں نے امریکہ کے محکمہ جنگ کو ہدایت دی ہے کہ اگر یہ ملاقاتیں اور بات چیت کامیابی کے ساتھ جاری رہتی ہیں تو ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کے نظام پر کسی بھی قسم کے فوجی حملوں کو 5 دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ اس سے پہلے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہارمز نہ کھولنے کی صورت میں 48 گھنٹوں کے اندر ایران کے بجلی گھروں پر حملوں کی دھمکی دی تھی۔ تاہم مذاکرات میں امریکہ اور اسرائیل کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ان مذاکرات کے حوالے سے اہم حقائق ابھی بھی غیر واضح ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نہ صرف پر امید ہے بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ایران نے ان کے اہم نکات پر اتفاق بھی کر لیا ہے۔ کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے، ہمارے درمیان بڑے نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ تقریباً تمام نکات پر اتفاق ہے، ہماری بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ We have had very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. We've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. The discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected. ٹرمپ کے مطابق مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی اور ایران نے اہم نکات پر اتفاق کر لیا، مگر ایران کی جانب سے اس کے برعکس موقف سامنے آ رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کا پہلا دعویٰ سامنے آنے کے بعد ایرانی میڈیا نے کوئی مذاکرات نہ ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ اس کے بعد ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایرانی عوام حملہ آوروں کو مکمل اور سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تب تک تمام ایرانی حکام اپنے سپریم لیڈر اور عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اور آئل اور فائنینشیل مارکیٹس کو مینیپولیٹ کرنے اور امریکہ اور اسرائیل کو جنگ کی اس دلدل سے نکالنے کے لیے فیک نیوز استعمال کی جا رہی ہے۔ خود امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے پیر کو امریکہ کی اسٹاک مارکیٹس کھلنے سے 2 گھنٹے پہلے ہی مذاکرات کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد وال اسٹریٹ میں تیزی دیکھی گئی، جبکہ برینٹ کروڈ تیل کی قیمت میں نمایاں کمی آئی۔ اس کے علاوہ آج ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایرانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے 24 دنوں کے دوران امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اور اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے ایران کا موقف اور تنازع کے خاتمے کی شرائط بدستور برقرار ہیں۔ اسماعیل بقائی کا مزید کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں کئی دوست ممالک کے ذریعے ایرانی قیادت کو پیغامات بھیجے گئے جو جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں امریکہ کی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران نے ان پیغامات پر اپنے اصولی موقف کے مطابق جواب دیا اور اپنی جوابی کارروائیوں میں کسی بھی حملے کے شدید نتائج کے بارے میں وارننگ دی۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے کسی بھی کارروائی کا جواب ایرانی مسلح افواج کی جانب سے فیصلہ کن، فوری اور مؤثر انداز میں دیا جائے گا۔ اس صورتحال میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مصر، ترکی اور عمان سمیت پاکستان کا ان مذاکرات میں اہم کردار ہے۔ پاکستان ممکنہ طور پر اہم ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر
امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی کوششوں کی پوری حمایت کرتا ہے اور انہیں خوشائن قرار دیتا ہے، کیونکہ مذاکرات خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے مفاد میں ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ اگر امریکہ اور ایران اس پر متفق ہوں تو پاکستان باضابطہ اور نتیجہ خیز مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے تاکہ موجودہ تنازع کا جامع اور مستقل حل تلاش کیا جا سکے۔ وزیر اعظم کی اس پوسٹ کو امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے لکھا تھا کہ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے خاتمے کے لیے خود کو ایک اہم ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان اپنی فوجی قیادت کے ایران کے ساتھ تعلقات اور صدر ٹرمپ کے ساتھ دوستانہ روابط کو استعمال کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی تھی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کی تھی۔ کل وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے بھی صدر ٹرمپ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان گفتگو کی تصدیق کر دی تھی، جبکہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے رہنماؤں کے درمیان بات چیت تقریباً اسی وقت ہوئی جب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ ایران کے بجلی گھروں کو تباہ کرنے کی اپنی دھمکی کو مؤخر کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اس جنگ سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی ثالثی کرنے والے ممالک میں شامل ترکی کے حکام بھی ایرانی حکام اور صدر ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف سے رابطے میں ہیں، جبکہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیر کے روز اپنے ترک ہم منصب حاکن فیدان سے فون پر بات کی، اور اسی طرح مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے اتوار کو اپنے ایرانی اور پاکستانی ہم منصبوں کے علاوہ اسٹیو وٹکوف اور قطر کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو کی۔ اسی طرح بین الاقوامی خبر رساں نے بھی مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ اس ہفتے اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک اہم دور بھی متوقع ہے، اور اس حوالے سے رائٹرز نے لکھا کہ ایک یورپی عہدیدار کے مطابق اگرچہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہوئے، لیکن مصر، پاکستان اور خلیجی ممالک ان کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک پاکستانی عہدیدار اور ایک ذریعے کے مطابق جنگ کے خاتمے کے لیے براہ راست مذاکرات اسی ہفتے اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں، جبکہ پاکستانی عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ توقع ہے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر اس ہفتے اسلام آباد میں ایرانی حکام سے ملاقات کریں، جبکہ 3 سینئر ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے صرف ابتدائی بات چیت کی ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ پاکستان، ترکی اور مصر کے ذریعے امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے گراؤنڈ موجود ہے یا نہیں، اور اگر اسلام آباد میں ایسی بات چیت طے ہوتی ہے تو ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی اسلام آباد جا سکتے ہیں، لیکن ان ذرائع نے خبردار کیا کہ کوئی بھی حتمی فیصلہ پاسدارانہ انقلاب کی سخت گیر قیادت پر منحصر ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران سے مذاکرات کا موقف اتوار کو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد سامنے آیا، اور وائٹ ہاؤس نے بھی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان گفتگو کی تصدیق کر دی۔ اس حوالے سے جب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ سے پوچھا گیا کہ کیا اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ حساس سفارتی بات چیت ہے اور امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ صورتحال بدلتی رہتی ہے اور جب تک وائٹ ہاؤس کوئی باضابطہ ہے تب تک کسی بھی ملاقات کے بارے میں قیاس آرائیوں کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے، جبکہ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اس ساری صورتحال پر لکھا ہے کہ 2 ذرائع کے مطابق یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ پاکستان اس ہفتے کے آخر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ملاقات کی میزبانی کرے، جس میں نائب صدر جے ڈی وینس بھی شرکت کر سکتے ہیں، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کے موقف میں یہ تبدیلی اس وقت آئی جب امریکہ کے خلیجی اتحادیوں نے اسے خبردار کیا کہ ایران میں سویلین بجلی گھروں پر حملہ خطرناک حد تک کشیدگی بڑھا سکتا ہے۔ CNN کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ذرائع کے مطابق پاکستان، ترکی، مصر اور عمان مذاکرات کی ان کوششوں میں شامل ہیں، اور ان سفارتی کوششوں کا مقصد جنگ بندی کروانا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز سے بحری جہازوں کے گزرنے کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ کل صدر ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ ایران نے امریکہ کے کئی نکات پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس دوران جب ان سے سوال ہوا کہ کتنے نکات پر اتفاق رائے ہے تو ٹرمپ نے کہا کہ 15 نکات پر۔ CNN نے ٹرمپ کہ ان 15 نکات کے حوالے سے لکھا ہے کہ 2 علاقائی ذرائع کے مطابق امریکہ نے اپنے 15 نکاتی فہرست پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچائی ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ ایران نے ان میں سے کسی شرط کو قبول کیا ہے یا نہیں۔ ایک ذریعے کے مطابق ان میں سے کئی نکات کو قبول کرنا ایران کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا، جبکہ ایک دوسرے ذریعے کے مطابق یہ وہی نکات ہیں جو امریکہ نے پچھلے سال بھی ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش کیے تھے، جبکہ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستانی حکام ایک تجویز پر کام کر رہے ہیں اور ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ عمان بھی آبنائے ہرمز کے معاملے پر
امریکا اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ مصر بھی ان سرگرم سفارتی کوششوں میں شامل ہے۔ CNN نے مزید لکھا کہ ایک ذریعے کے مطابق پاکستان کی جانب سے انٹیلیجنس چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ان عہدیداروں میں شامل ہیں جو اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایک ذرائع کے مطابق ترک وزیر خارجہ حاکن فیدان نے اپنے کئی علاقائی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں، جن میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی شامل ہیں، جبکہ حاکن فیدان نے اتوار کو اسٹیو وٹکاف سے بھی بات کی تھی۔ ایک علاقائی ذریعے نے یہ خیال ظاہر کیا کہ امریکی حکومت مختلف ممالک کے ذریعے ایران تک اپنے پیغامات پہنچا رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایران میں تمام متعلقہ شخصیات تک بات پہنچ جائے۔ اس ذریعے کے مطابق یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایک طویل عمل درکار ہوگا۔ CNN نے مزید لکھا کہ ان مذاکرات سے واقف ایک ذریعے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت سفارتکاری جاری ہے اور کئی تجاویز زیر غور ہیں۔ سفارتکاری کی نوعیت یہی ہوتی ہے کہ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والی گفتگو ہے۔ ابھی تک زیر بحث کسی بھی تجویز نے حتمی شکل اختیار نہیں کی اور نہ ہی اس عمومی طور پر کسی بھی تجویز پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ دیگر کئی ممالک کا کہنا ہے کہ وہ ان جاری مذاکرات سے آگاہ ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اتوار کو ٹرمپ سے فون پر گفتگو کی۔ اگلے دن کہا کہ برطانیہ اس عمل سے واقف تھا۔ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ اور نائب صدر JD وینس سمیت ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے یہ بھی یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل اس پیش رفت سے آگاہ ہو۔ ٹرمپ اور وینس دونوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن سے بات کی، جن کے جنگی مقاصد حالیہ دنوں میں امریکہ کے مقاصد سے کچھ مختلف نظر آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، جبکہ ایران کا اس حوالے سے کافی محتاط موقف ہے اور وہ امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ ایران حالیہ مذاکرات کے عمل میں زیادہ بہتر پوزیشن کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے اور اس کا موقف مزید سخت بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 3 سینئر ایرانی ذرائع نے بتایا کہ جنگ کے آغاز کے بعد ایران کا مذاکراتی موقف مزید سخت ہو گیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق کیونکہ اب ایران کی فیصلہ سازی میں پاسدارانہ انقلاب کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے، اس لیے ایران مذاکرات کی صورت میں امریکہ سے نمایاں رعایتیں طلب کرے گا اور مذاکرات میں ایران نہ صرف جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرے گا بلکہ وہ رعایتیں بھی مانگے گا جو ٹرمپ کے لیے ریڈ لائن سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان شرائط میں مستقبل میں فوجی کارروائیوں کے خلاف ضمانتیں، جنگی نقصان کا معاوضہ اور اسٹریٹ آف ہرمز پر رسمی کنٹرول شامل ہو سکتے ہیں، اور ایران مذاکرات میں اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام پر کسی حد بندی سے انکار کر سکتا ہے جو پچھلے مذاکرات میں ایران کے لیے سرخ لائن تھی۔ جبکہ اس حوالے سے CNN کی رپورٹ میں پینٹاگون کی ایک سابق مشیر کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ ایران مذاکرات میں اب امریکہ کے مقابلے میں زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے کیونکہ وہ پورے خطے میں حملے کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیونکہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹا رہا ہے، اسی لیے وہ مذاکرات میں زیادہ مضبوط پوزیشن کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اور ایران ممکنہ طور پر جن شرائط کو آگے بڑھانا چاہتا ہے ان میں سیکیورٹی کی ضمانتیں اور یہ یقینی بنانا شامل ہے کہ ایران میں موجودہ نظام برقرار رہے۔ دوسری صورت میں اگر اسے اشتعال دلایا گیا تو وہ پورے خطے میں بے امنی پیدا کر سکتا ہے۔ ان حالات میں امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ایک سینئر عہدیدار سے بات چیت کر رہا ہے، تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سینئر عہدیدار ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نہیں ہے۔ ایسے میں اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں، حالانکہ محمد باقر کالباف واضح طور پر ان مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں، جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ پولیٹیکو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ خاموشی سے محمد باقر کالباف کو ایران میں ممکنہ شراکت دار اور مستقبل کے رہنما کے طور پر پرکھ رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے کچھ حلقوں میں باقر کالباف کو ایک قابل اعتماد طور پر دیکھا جا رہا ہے جو ایران کی قیادت کر سکتے ہیں اور جنگ کے اگلے مرحلے میں ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر ایرانی قیادت کے ایک سینئر عہدیدار سے بات کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ ایک اور ذریعے کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے لیکن باقر کالباف کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا۔ اہم بات یہ ہے کہ محمد باقر کالباف ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے سابق جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ ایرانی دارالحکومت تہران کے میئر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ اس وقت ایران کے فیصلہ ساز حلقے میں سب سے سینئر سویلین عہدیدار ہیں اور وہ نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے قریبی ساتھی بھی ہیں۔ انہوں نے پچھلے سال جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے دوران بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ محمد باقر کالباف طویل عرصے سے ایران کے حکومتی نظام میں ایک اہم طاقت سمجھے جاتے ہیں اور ان کے پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ مضبوط روابط بھی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایران نے گزشتہ ہفتے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے علی لاریجانی کی جگہ پاسداران انقلاب کے ایک سابق سخت گیر کمانڈر کو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا نیا سیکرٹری مقرر کر دیا۔
ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق محمد باقر ذوالقدر کو ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا نیا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے، جو پاسداران انقلاب کے سابق ڈپٹی کمانڈر ہیں اور 2005 میں سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کی جانب سے نائب وزیر داخلہ مقرر ہونے کے بعد سیاست میں آئے تھے۔ اور رپورٹس کے مطابق محمد باقر ذوالقدر علی لاریجانی سے کافی مختلف شخصیت کے مالک ہیں۔ علی لاریجانی کئی دہائیوں تک ایران کے سیاسی حلقوں میں ایک تجربہ کار رہنما تھے اور معتدل سخت گیر دونوں نوعیت کے سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے۔ علی لاریجانی ایران کے نیوکلیئر مذاکرات میں بھی برسوں تک چیف مذاکرات کار رہے ہیں، مگر محمد باقر ذوالقدر ایک فوجی شخصیت ہیں جنہوں نے پاسداران انقلاب میں کئی سینئر عہدے سنبھالے ہیں اور ان کے پاس کم تجربہ ہے۔ ان کی تعیناتی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے، حالانکہ ایرانی عہدیداروں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ ان تمام ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے ہم بات کریں گے اسلام آباد، واشنگٹن ڈی سی اور تہران میں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار کامران یوسف، اور واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ادریس علی جو کہ نیشنل سیکیورٹی کارسپونڈنٹ ہیں بین الاقوامی خبر ایجنسی رائٹرز کے، جبکہ ایران کے دارالحکومت تہران سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے صحافی جان حسین۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ کامران یوسف صاحب، پاکستان جب 28 فروری کے بعد یہ جنگ مسلط کی گئی تب سے ہی سفارتی کوشش تو کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کس طرح انہوں نے سعودی عرب سے بات کی اور پھر ایران سے بات کی کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں کشیدگی نہیں ہو، کس طرح انہوں نے گارنٹی یا ضمانت کا ذکر کیا تھا اپنی اس پریس کانفرنس میں۔ لیکن اب تک کی سب سے بڑی جو سفارتکاری کی پیش رفت ہوئی ہے، پاکستان کا نام آ رہا ہے پوری دنیا میں اور اس کی کئی حوالوں سے اب تصدیق بھی کی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی کہ رابطے ہوئے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف عوامی سطح پر بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان میزبانی کر کے خوش ہوگا، ویلکم کرتے ہیں ایسی کسی بھی پیش رفت کو۔ یہ شروع ہی سے ایسی سفارتی کوششیں ہو رہی تھیں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے، یا حالیہ دنوں میں کوئی بڑی پیش رفت ہوئی ہے؟ کامران صاحب آئی تھنک اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے کوششیں جو حالیہ کوششیں شروع کی ہیں، اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ انفیکٹ پچھلے سال جون میں بھی جب امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی پاکستان نے ایک کوشش کی تھی ڈی ایسکیلیٹ کروانے کے لیے اور کسی حد تک پاکستان کامیاب بھی ہوا تھا، اور اس وقت بھی پاکستان نے یہ آفر کیا تھا کہ پاکستان اگر چاہے تمام جو فریقین ہیں مثلا امریکہ اور ایران، تو اسلام آباد میں پاکستان میزبانی کر سکتا ہے دونوں وفود کے درمیان۔ اب اس مرتبہ اگین جب سے یہ کانفلکٹ، جب تنازع یہ سٹارٹ ہوا تو پاکستان اس وقت سے پاکستان کی یہ پوزیشن تھی کہ اس مسئلے کا ڈپلومیسی کے ذریعے حل ہونا چاہیے، وہی پوزیشن پاکستان نے لی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال تھی۔ ایک طرف ایران ہمارا ہمسایہ پڑوسی ملک، دوسری طرف جو گلف کنٹریز ہیں، اور اس مرتبہ یہ ہوا تھا ان لائک پچھلے سال جون میں کہ ایران نے جو جوابی کارروائی کی وہ گلف کنٹریز کو انہوں نے نشانہ بنایا، اس میں سعودی عرب کو بھی پاکستان نے ٹارگٹ کیا، تو ایران نے ٹارگٹ کیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو پاکستان تھا، کیونکہ پاکستان کا ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو پاکستان کے لیے کافی مشکل صورتحال تھی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ کوششیں کی، اور جو پاکستان کا ایڈوانٹیج تھا کہ باقی ممالک کے مقابلے میں کہ ایران کے ساتھ بھی آپ کے اچھے رابطے تھے، اور امریکی صدر جو ٹرمپ جب سے دوبارہ وہ صدر آئے ہیں تو امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے آئیڈیل ریلیشن شپ تھے۔ انفیکٹ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں اور جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں ان کی آپس میں پرسنل ریپو بھی ہے، تو ان فیکٹرز نے ایک رول پلے کیا جس کی وجہ سے جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ پاکستان جو کوشش کر رہا ہے کسی منطقی انجام تک یا اس کی کوئی پازیٹیو جو آؤٹ کم ہے وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے۔ ادریس علی، آپ امریکہ میں موجود ہیں، اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو جنگ جاری، اس کے بعد اگر پوری دنیا کی کہیں نظر ہے تو وہ اب اسلام آباد پہ ہے، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت، جہاں اس بارے میں تصدیق کی گئی کہ کئی فریقین اس میں جو شامل ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام آباد میں ان مذاکرات کی میزبانی ہو سکتی ہے جو امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے درمیان ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی تازہ ترین بیان اس سے متعلق سامنے آ چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا اتوار کو۔ اب 24 گھنٹے ہو چکے ہیں یہ پیش رفت اور اس سے متعلق تمام خبریں سامنے آنے کے بعد، کیا کوئی مزید پتہ لگا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے امریکہ میں، واشنگٹن ڈی سی میں، پینٹاگون میں، کہ کس طرح سے یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں اور حقیقی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟
جی دیکھیں، یہ جو جنگ ہے اب 4 ہفتے سے چل رہی ہے، اور 4 ہفتوں میں امریکی فوج نے کوئی 9,000 ٹارگٹ ایران میں ابھی تک اسٹرائک کر چکے ہیں. مگر جو آئی تھنک ریالٹی ہے پینٹاگون میں، اور جو ہم لوگ سورسز سے بات کریں کہ جتنا یہ لمبا جنگ چلے گی اتنی ہی مشکل یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہوگی. کیونکہ جیسے آپ دیکھیں افغانستان میں، عراق میں شروعات میں امریکی ملٹری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، مگر جتنی لمبی جنگ چلتی ہے اتنی ہی مشکل ہوتی ہے. تو ہم لوگ ایک پوائنٹ پہ اب پہنچ گئے ہیں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو پائے. یہ ریالٹی ہے کہ ایران جتنی یہ دیر چلے گا اتنا ہی اسٹرانگ ہوتی رہ رہی ہے، کیونکہ ان کی جو کیپبلٹیز ہیں وہ بھی کافی ابھی تک رہتی ہیں، مسلز ہیں، ڈرونز ہیں. تو اب اس کانٹیکس میں امریکہ نے پاکستان سے، ایجپٹ سے اور ترکی سے بات کی کہ کسی طرح سے یہ مذاکرات شروع ہوں. ایجپٹ کا یہ ایک ڈاؤن سائڈ ہے کہ وہ اسرائیل سے کلوز رہ چکے ہیں، ترکی نیٹو کا ممبر ہیں، تو اسی وجہ سے پاکستان آئی تھنک فور فرنٹ پہ آ چکا ہے. جو ہم لوگ کی سورسز نے بتایا ہے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر تو ویسے ٹاکس میں پارٹ لیں گے، مگر جو ان کا وائس پریزیڈنٹ، US وائس پریزیڈنٹ JD وینس ہے، وہ بھی شاید اسلام آباد جمعے کو جائیں. اور اگر وہ ہو تو کافی بڑی وہ آئی تھنک پروگریس ہوگی، کیونکہ ابھی تک جو ٹاک چل رہی ہیں وہ صرف اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر. تو آئی تھنک پوٹینشیل بہت ہے، مومنٹم بھی بہت ہے، مگر یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ US اپنے ملٹری کو پھر بھی ایران کی طرف بھیج رہے ہیں. کوئی 50,000 ٹروپ ابھی تک مڈل ایسٹ میں ہیں، وہ 10,000 اور ٹروپ مڈل ایسٹ کی طرف بھیج رہے ہیں. تو آئی تھنک مذاکرات شاید ہوں شاید نہیں ہوں، مگر اسی طور اور اسی وقت پہ بھی ملٹری بلڈ اپ کنٹینیو ہو رہا ہے US کا. صحیح. جان حسین، جس طرح ایران کے آپ حالات مسلسل بتا رہے ہیں پچھلے 4 ہفتوں کا، جیسے ابدری سے ذکر کیا ہے، یہ خبریں سامنے آنے کے بعد کوئی تبدیلی، کوئی مختلف حالات آپ کو نظر آئے ہیں کہ اب ثالثی ممکن ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان، مصر، ترکی، عمان، ان ملکوں کا ان میں کردار ہے، تو ایران میں خاص طور پر تہران میں کیا اس وقت سینٹیمنٹ ہے؟ یہ خبر بھی ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ جو خصوصی تنصیبات ہیں وہاں پر حملے نہیں کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں ایران کے مختلف مقامات پر. بہت بہت شکریہ جنید مجھے لینے کے لیے اپنے ساتھ. دیکھیں، پہلے اگر بات کریں کہ حملوں کی، کہ حملے کہاں کیے، خرم آباد کے اندر اور اصفہان کے اندر جو گیس کی اتھارٹی کی بلڈنگ ہے اور جو گیس اسٹیشن ہے جو پائپ لائن لے کے جاتا ہے آگے پلانٹ تک، اس کو ہٹ کیا گیا. ڈائریکٹلی پاور پلانٹ پہ حملہ نہیں کیا. بہرحال انرجی انفراسٹرکچر میں کاؤنٹ ہو سکتی ہیں یہ چیزیں، جبکہ وہ پاور پلانٹ پہ کاؤنٹ نہ ہو. دوسری اگر بات کریں حملوں کی، تو ایران نے بھی ویوز جو ہیں 79 ویوز ٹوٹل لانچ کر دی ہیں. اسرائیل کے اندر ابھی بھی دیمونا کے اوپر جو ہے کچھ منٹوں پہلے حملہ کیا ہے، اور پورے اسرائیل کے اندر تل اویو، نواتم، رمت گان، گیلیلی، حائفہ، یہ سارے علاقوں کے اندر، بلکہ 12 شہروں کی لسٹ ابھی میرے پاس آئی ہے، تو ان مقامات کے اوپر جو ہے وہ میزائلیں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو امریکہ کے جو بیسز ہیں اور جو ملک امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں اٹیک میں، ان کے بیسس کے اوپر، ان کی تنصیبات کے اوپر بھی کل رات کو ان حملوں کے بعد جو کیا تھا خرم آباد اور اصفہان میں، ان حملوں کے بعد کل رات کو کویت کے اندر، بحرین کے اندر، UAE کے اندر اور پرنس سلطان کے اوپر پرٹیکولرلی جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے. تو سچویشن دیکھیں، جب بھی نیگوسیشنز کی بات ہوتی ہے یا سیز فائر کی بات ہوتی ہے، جو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اسٹاک مارکیٹ کے کھلنے سے 2 گھنٹے پہلے، اگر ایسی سچویشن ہوتی کہ بیک چینلز پہ بات چل رہی ہوتی یا کوئی انیشیل اگریمنٹ ہو چکا ہوتا، تو ہمیں حملوں میں ایٹ لیسٹ کمی نظر آتی. جبکہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ تو آتے رہتے ہیں جنگ کے دوران، جیسا کہ کالی بغاو صاحب نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات نہیں کر رہے، کوئی مذاکرات کا پلان نہیں ہے. عباس عراقچی نے بھی بات کی کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن بہرحال پاکستان کوشش بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، ایران کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے کہ انشاءاللہ کوئی ثالثی کر سکے. ابھی ثالثی نہیں ہو رہی کیونکہ ثالثی کے لیے دونوں پارٹیز کو ہونا پڑتا ہے، تو یہ پری نیگوشیشن سٹیج ہے. لیکن امید یہ ہے کہ پاکستان کنونس کر سکے. لیکن ایرانیوں کو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ امریکہ نے JCPOA اگریمنٹ سے پہلے تو اپنے آپ کو نکالا ٹرمپ نے، پھر اس کے بعد 2 دفعہ نیگوشیشن کرتے ہوئے اٹیک کیا، اور جو لاسٹ اٹیک تھا اس کے اندر تو آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کیا ہے. تو ان کے لیے بہت بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے کہ اگر آج یہ سیز فائر کر بھی لیتے ہیں اور امریکہ اپنے بیسز خالی نہیں کرتا، تو پھر 2-3 مہینے بعد کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا امریکہ یا اسرائیل. تو ایران کے اندر ابھی تک جو سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے کی بات تب تک نہیں ہوگی جب تک امریکہ ان بیسز کو خالی نہ کرے. یہ پرائمری کنڈیشن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ میٹ کرنی چاہیے امریکہ کو اکارڈنگ ٹو دی ایرانینز.
صحیح. کامران یوسف, جیسے زمینی حالات بتائے ہیں جان حسین نے اور ادریس صاحب نے کہا ہے واشنگٹن ڈی سی کے کہ یہ باتیں تو ہو رہی ہیں بالکل, جو خبریں سامنے آئی ہیں کہ نہ صرف اسٹیو وٹکاف, جیریڈ کشنر, بلکہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی اس میں شامل ہوں گے, اور ابھی تک کی خبر یہی ہے کہ وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں. یہ کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بریک تھرو کس طرح سے ہوا جو پچھلے چند دن میں کوئی ایسی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں یہ بات اتنی آگے تک پہنچی کہ اب اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, جو میرے پاس اطلاع ہے, عید سے پہلے ریاض میں ایک اجلاس ہوا جس میں آپ کو پتہ ہے 11 ممالک, جو مسلمان ممالک, عرب اور باقی دنیا کے جو ممالک مسلمان ممالک ہیں, ان کے وزراء خارجہ کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوا تھا جس میں پاکستان نے بھی شرکت کی تھی, اور اس کی سائیڈ لائن کے اوپر ایک اور اجلاس بھی ہوا تھا جس میں 4 ممالک کے وزراء خارجہ نے شرکت کی تھی, جس میں سعودی عرب, ترکی, ایجپٹ اور پاکستان شامل تھے. جو میری اطلاع ہے کہ وہاں پر کیونکہ وہ جب اجلاس ہوا تھا تو اسی وقت ایران کی طرف سے بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینس بومبنگ کی گئی تھی گلف کنٹریز کے اوپر, نشانہ بنایا گیا تھا, خاص کر کے قطر کے جو گیس کے فیلڈز ہیں, تو وہاں پر بہت زیادہ ایک اینگر تھا جو عرب ممالک تھے خاص کر کے, اور وہ ایران سے کسی بھی طرح کی بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور ایران کے خلاف ایک سخت موقف اپنانا چاہتے تھے. جو میری اطلاع ہے کہ پاکستان نے وہاں پر جو ٹیمپرز تھے ان کو ٹھنڈا کیا, اور پاکستان نے کہا کہ جو ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی ہے اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. تو جو میری معلومات ہے کہ اس جو 4 ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں پاکستان کو کہیں نہ کہیں ٹاسک دی گئی تھی کہ اگر آپ ڈپلومیسی اور سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے وہ اپنی کوششیں مزید تیز کی, اور جو اس میں بریک تھرو ہے, آئی تھنک اتوار کے روز اب یہ وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کر دی ہے, پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے جو بات کی, اور اس میں پھر پاکستان ایک گو بٹوین بنا. کچھ جو تجاویز ہیں امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی ان کا تبادلہ ہوا پاکستان کے ذریعے, اور جو الٹیمیٹم امریکی صدر ٹرمپ نے پہلے دیا تھا کہ وہ ایران کی جو انرجی کی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے اگر وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو نہیں کھولتے, تو اس الٹیمیٹم کو انہوں نے 5 دن کے لیے توسیع دے دی. تو میرے خیال میں جو بریک تھرو ہوا یہ اتوار کے روز جو پاکستان کے فیلڈ مارشل کی ٹیلی فون کے اوپر امریکی صدر ٹرمپ سے بات ہوئی, اور اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان کی جو ملٹری اور سول قیادت اور رابطے میں تھی, مختلف جو پلیئرز ہیں, جو ISI کے سربراہ ہیں, ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلسل جو امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں مشرق وسطیٰ کے اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیریڈ کشنر, جو ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں. تو ایک پورا ایک پروسیس ہے جو بیہائنڈ دا سین اس وقت بھی چل رہا ہے, اور الٹیمیٹلی اب کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلام آباد میں ہی فیس ٹو فیس اگر ایران اور امریکی حکام کے درمیان مذاکرات ہو جائیں تو شاید اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے. ادریس, آپ نے اس سے پہلے جو اب تک کی ہونے والی پیش رفت کا بتایا, تو یہ تو پاکستان اور اس خطے کے لیے تو بہت غیر معمولی بات ہے کہ اسلام آباد میں اس سطح کے مذاکرات کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے, پھر امریکی نائب صدر کا بھی اس میں ذکر ہو. ابتدائی کوئی رد عمل آ سکا ہے, کیونکہ اگر اس کی تردید نہیں کی گئی, تصدیق نہیں کی گئی, تو پھر تردید بھی نہیں کی گئی کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے اور اس میں یہ شخصیات شامل ہوں گے نہیں. یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, چونکہ جارج بش کے بعد کوئی امریکی صدر یا نائب صدر آئے نہیں ہیں پاکستان. نہیں, بالکل صحیح بات ہے, اور آئی تھنک کہ کنفرم نو ڈینائی اس لیے نہیں کیا کیونکہ بہت ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. جو ہم لوگ سے سورسز نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کافی ڈیسپریٹ ہے اسٹیج پہ کہ کسی طرح سے یہ جنگ ختم ہو, کسی طرح سے, کیونکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا 4-5 ہفتے چلے گی, 5واں ہفتہ شروع ہونے والا ہے کچھ دنوں میں. تو آئی تھنک کافی ڈیسپریشن ہے. مگر جیسے جان صاحب نے کہا کہ ایران کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے, انہوں نے 2015 سے جو بھی اگریمنٹس کیے ہیں امریکہ ٹوٹ چکا ہے. تو آئی تھنک یہ اس لیے کنفرم نو ڈینائی نہیں ہو رہا کیونکہ ایران کی طرف سے آئی تھنک ابھی تک تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹاکس, یہ مذاکرات چلتے ہیں اسلام آباد میں تو پاکستان کے لیے کافی اہم ایک سٹیپ ہوگا, کیونکہ گلوبل ارینا پہ پھر یہی آئی تھنک واشنگٹن کی طرف سے بھی مگر پوری دنیا کی طرف سے یہ ہوگا کہ پولیٹیکل اور جو ڈپلومیٹک پاور ہے پاکستان کی, آئی تھنک وہ فور فرنٹ پہ آئے گی. کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا ایران کے لیے تو بری ہے ہی, امریکہ کے لیے بھی بری ہے, مگر پورے ریجن کے لیے بری ہے. اور آئی تھنک اگر پاکستان یہ کردار پلے کر سکے کہ کسی طرح سے یہ ختم کر سکے تو آئی تھنک بہت ہی فیوریبلی آئی تھنک امریکہ میں مگر پوری دنیا میں دیکھا جائے گا.
جانو سر، اس وقت مزید آپ کیا شیئر کر سکتے ہیں آپ کے تہران میں حالات سے متعلق؟ اس ساری پیش رفت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں. ایران نے جو امریکی نشریاتی ادارے CNN ان کے رپورٹر ان کی ٹیم کو بھی اجازت دی وہاں پر رپورٹ کرنے کی. پچھلے 24 گھنٹے کی پیش رفت کیا ہے ایران کے اندر؟ دیکھیے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے کہا 79th ویو جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ حملے یہاں پہ ہوئے تھے اصفہان اور خرم آباد کے اندر. ایران کی طرف سے میزائلز بھی چلائی گئی ہیں دوسری جگہوں کے اوپر، اسرائیل کے اندر اور مڈل ایسٹرن الائز کے اوپر. اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ امریکہ نے ایران نے ٹرمپ کے الٹیمیٹم کے اوپر آنے کے بعد جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ابھی تک کوئی ایران نے نیگوشیشن کا فیصلہ نہیں کیا ہے. ہاں بات چیت ضرور ایران کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسرے ممالک کی طرف سے کہ آپ آئیں بیٹھیں، لیکن ایران نے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں دیا ہے اور ڈینائی کیا ہے کالی باف نے اور عباس اراغچی نے کہ ہم بات نہیں کر رہے. اور آگے جا کے بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو 2 گھنٹے پہلے اسٹاک مارکیٹ سے، آئی تھنک ادریس صاحب وہاں پہ ہیں، ہی ول ایکسپلین اٹ بیٹر، اسٹاک مارکیٹ کے کھلنے سے 2 گھنٹے پہلے ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ہے وہ 5 دن کا حملہ ڈیلے کر رہے ہیں. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ آئل پرائسز پرائمریلی کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ حملے جو ہیں وہ ایران نے بھی کیے اور اسرائیل نے بھی ساتھ ساتھ حملے کیے ہیں. تو آئی تھنک پری میچورلی وی کین ناٹ سے کہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کوئی نیگوسیشن میں ایران آ کے بیٹھے گا، کیونکہ سینٹیمنٹ یہاں پہ یہی دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ جب دل چاہے مارے اور جب دل چاہے وہ پیس کرے. ایران میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایران از ڈرائیونگ دس وار اینڈ دے آر دا ونس جو اس وقت اپر ہینڈ میں ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک تیل کی بوند بھی نہیں لے جا پایا ہے اسٹریٹ آف ہورمز سے اکارڈنگ ٹو دا ایرانیئنز. تو یہ اپنے آپ کو وننگ پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں اور اکنامک کاسٹ بھی اتنی زیادہ بڑھا دی ہے. تو آئی تھنک کہ یہاں پہ بھی ویٹ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ ایران کس طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے اس چیز کو. کامران یوسف، ایران کا اس مذاکرات میں شامل ہونے پر آمادہ ہونا ایک بڑا فیصلہ کن ہوگا ان مذاکرات کے شروع ہونے کے لیے. تو ابھی جس طرح ادریس نے بھی کہا کہ ان کی اعتماد کا فقدان بہت زیادہ ہے. امریکی صدر براک اوباما کے دور میں جو معاہدہ ہوا یورپ کے ساتھ مل کر، اس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑ دیا. تو اب بھی مذاکرات جاری تھے عمان میں، جس سے متعلق عمان نے اعلان کیا کہ بڑی پیش رفت ہو چکی ہے اور اس کے دوران ہی اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کر دیا گیا. تو بالکل یہ نظر آتا ہے کہ ان کے لیے اعتماد کرنا، اعتبار کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن پاکستان کی کوششیں اب تک جو ایران کے ساتھ سفارتکاری میں کی جاتی رہی ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ نتائج بھی سامنے آئے ہیں. اس میں امریکی عہدیداروں کے بیانات ہیں. امریکی وزیر خارجہ کے بیانات کے ساتھ ہم دیکھیں تو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان سے متعلق بھی کئی اہم بیانات دیے، جس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا. پاکستان کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ایران کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو ابتدا میں تو کچھ سخت تھے ایرانی بیانات، لیکن پھر یہ بات سامنے آئی ایرانی حکام کے توسط سے کہ خطے کے دیگر ممالک کے ذریعے سے کوششیں ہو رہی ہیں کشیدگی کم کرنے کی. تو پاکستان نے ایران کو کس طرح سے انگیج کر رکھا ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں، ایران کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 طرح آپ ڈپلومیسی کو دیکھتے ہیں. ایک تو جو پبلکلی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، بالکل انہوں نے کل بھی جب یہ خبریں آئیں تو اسے انہوں نے فیک نیوز قرار دیا، لیکن میں اس کو اس طریقے سے نہیں لیتا کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جو بھی جارحیت کی، ان کے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کیا، ان کے انٹیلیجنس چیف کو، ان کے باقی جو مرکزی قیادت تھی ان کو ایلیمنیٹ کیا. تو اگر اس وقت مذاکرات کی کوئی شروعات ہے بھی یا کہیں بات چیت ہو بھی رہی ہے تو پبلکلی یہ ایران کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ یہ ایکنالج کریں، کیونکہ اس سے شاید ان کے سپورٹرز میں ایک اچھا میسج نہیں جائے گا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو گراؤنڈ پر چیزیں ہو رہی ہیں، اگر آپ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دیکھیں تو جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کی ایران کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، پاکستان کے فورن منسٹر کا ایران کے فورن منسٹر کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، ترکی کے فورن منسٹر کے ساتھ، ایجپٹ کے فورن منسٹر کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. تو جو گراؤنڈ پر سچویشن ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. جو ایران کے سٹیٹمنٹس ہیں وہ میرے خیال میں اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے. اب اس میں جو پاکستان کے کردار کی اگر آپ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت جو ایران نے جب جوابی کارروائی کی تو گلف ممالک کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے، عمان کے اوپر جس نے پہلے ایک رول پلے کیا تھا اس سے پہلے جب جنگ شروع ہوئی تھی. تو پورے ریجن کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایران کے ساتھ کوئی اور ملک آپ کو کھڑا ہوتا نظر نہیں آتا، یا اس کے ساتھ اتنا اعتماد نہیں ہے. صرف ایک ہی ملک آپ کو نظر آتا ہے اور وہ پاکستان ہے. اور میرے خیال میں اس لیے پاکستان کے پاس لیوریج بھی زیادہ ہے اور ایران کو اس بات کا ادراک ہے
کہ جنگ بے شک امریکہ کے ساتھ ان کی جاری ہے، لیکن جنگ کے دوران بھی آپ کو چینلز آف کمیونیکیشن چاہیے ہوتے ہیں، ایسے آپ کو دوست ممالک چاہیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ایڈورسریز کے ساتھ بات چیت کر سکیں. تو وہ پاکستان جو ہے اپنا کردار بہت بہترین طریقے سے نبھا رہا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ بھی آپ کی انگیجمنٹ ہے اور ایران یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. ادریس صاحب نے یہ تو بتایا کہ جہاں یہ اعلانات ہوئے ہیں اور مذاکرات کی بات چل پڑی ہے، وہیں ایک ملٹری بلڈ اپ اپنی جگہ موجود ہے، فوجوں کی تعداد سے متعلق، میزائلوں کی تیاری سے متعلق، لیکن کیا کسی قسم کی کوئی تبدیلی ایسی دیکھی گئی ہے جو بحیثیت صحافی اور وہاں صحافتی اداروں نے نوٹ کی ہو، پینٹاگون کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ چونکہ جب مذاکرات کی بات چل نکلتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں کہ بیانات کی شدت کم ہو جائے یا ان کی جانب سے کوئی بہت سخت موقف نہ اپنایا جائے یا پھر بات نہ کی جائے. جس طرح وائٹ ہاؤس کی ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بہت حساس سفارتکاری کا معاملہ ہے اور یہ ہم میڈیا پر نہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. نہیں، جو ہم لوگ کے جو پینٹاگون سورسز ہیں اور انٹیلیجنس کمیونٹی کے سورسز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی چینج نہیں آیا. جو مرینز جو جاتے ہیں گراؤنڈ پہ، جو 5,000 آ رہے ہیں مڈل ایسٹ، وہ ابھی تک آ رہے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ان کے جو ایلیٹ ٹروپس ہوتے ہیں، جو 82nd ایئر بورن، جو کافی ٹف سچویشنز میں جنگ کے حالات میں جاتے ہیں، وہ بھی شاید مڈل ایسٹ کی طرف جائیں. تو ہم لوگ کوئی چینج نہیں دیکھ رہے. جو بلڈ اپ ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے. یو ایس کی جو اسٹرائکس ہیں وہ بھی چل رہی ہیں اور اسرائیل کی بھی اسٹرائکس چل رہی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں باتوں میں تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ چانس ہے، مگر جو ان کے ملٹری مووز ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ چینج نہیں ہوئی ہے. اور آئی تھنک اس لیے ہی اسلام آباد میں، تہران میں اور واشنگٹن کے جو کئی ایجنسیز ہیں، پینٹاگون اور CIA، ان میں بھی کافی اسکیپٹسزم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش تو ہوگی یہ جنگ ختم کرنے کی، مگر چانسز لو ہیں ابھی تک. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. مذاکرات کا امکان پیدا ہونے کے اعلانات کے بعد سے اب تک ایران، اسرائیل اور اس خطے میں کیا کچھ ہوا ہے، اس کی تفصیل آپ دیکھ سکیں گے ایک بریک کے بعد. گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے ایران سے بات چیت کا یک طرفہ اعلان کرتے ہوئے 5 دن کے لیے ایران کے پاور پلانٹس اور انرجی انفراسٹرکچر پر حملے روکنے کا حکم دیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت رک گئی ہو، بلکہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری ہیں اور جواب میں ایران بھی اسرائیل اور امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے. ساتھ ہی ٹرمپ کی غیر متوقع شخصیت اور ماضی کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ان کے بیان پر شک کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ حالیہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی امریکہ ایران سے مذاکرات کر رہا تھا اور ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی طاقت بھی بڑھا رہا تھا. اور مذاکرات کے دوران جب پیش رفت کی خبریں آ رہی تھیں تو امریکی اور اسرائیلی حکام کی جانب سے ایران پر حملہ کر دیا گیا. اسی طرح جب ٹرمپ ایران کے ساتھ مثبت بات چیت کا دعویٰ کر رہے تھے تو نہ صرف ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری ہیں، بلکہ ایران کے قریب مزید 2500 امریکی مرینز کو تعینات کیا جا رہا ہے. اور جب یہ خبر سامنے آئی تھی تو مغربی میڈیا میں تاثر دیا گیا کہ تعیناتی امریکہ کی ایران میں گراؤنڈ آپریشن کی تیاری ہو سکتی ہے. اور کل جب مذاکرات کے بیان کے بعد امریکی صدر ٹرمپ سے مشرق وسطیٰ میں اضافی فوجی بھیجنے کا سوال ہوا تو انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا. It's been reported that there are Marines that left California, left San Diego last week, at the end of the week. Why are they headed there now? Well, let me ask you this. If you were in my position and I asked you that question, do you really believe I'd give you that? It's a crazy question. Mr. President, we don't talk about strategy. اس کے علاوہ ٹرمپ کے مذاکرات سے متعلق بیان کے کچھ ہی دیر بعد امریکی فوج نے ایران میں کارروائیاں کی اور سینٹ کام نے اس کی ویڈیو بھی جاری کی. جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے اعلان کے باوجود بھی آج اصفہان میں گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. اسی طرح اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایران میں اپنی کارروائیاں پوری طاقت سے جاری رکھے گا. صدر ٹرمپ کے ایران سے مذاکرات کے حوالے سے بیان کے بعد گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ میری ہمارے دوست صدر ٹرمپ سے بات ہوئی ہے. صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایران جنگ میں شاندار کامیابیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک معاہدے کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا موقع ہے جس سے ہمارے اہم مفادات کا تحفظ ہوگا. نیتنیاہو کے بیان کے مطابق اسی دوران ہم ایران اور لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کو تباہ کر رہے ہیں، حزب اللہ کو مسلسل شدید نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری جانب تہران اور اصفہان میں زوردار دھماکے آج بھی سنے گئے. اسرائیلی فوج کے مطابق گزشتہ رات ایران میں 50 اہداف کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق گزشتہ رات تبریز میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا جس میں کم از کم 6 افراد شہید ہو گئے. ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 498 اسکولز اور 281 ہسپتالوں یا صحت کے مراکز کو نقصان پہنچا ہے. امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران اسرائیل کے مختلف شہروں اور خلیجی ممالک میں امریکی اہداف کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے.
خاص طور پر ایران کے کچھ میزائل اسرائیل میں دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جس سے بھاری جانی اور مالی نقصانات ہو رہے ہیں۔ تاہم اسرائیل میں سخت سینسرشپ کی وجہ سے درست اعداد و شمار سامنے نہیں آ رہے۔ تاہم آج اسرائیلی وزارت صحت نے تسلیم کیا کہ ایرانی حملوں میں اب تک 4823 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آج بھی ایران کی جانب سے تل ابیب اور دیگر شہروں پر مختلف اوقات میں کئی میزائل داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کے بیان کے مطابق آج بھی بن گورین ایئرپورٹ اور حیفا میں اسرائیلی انفراسٹرکچر کو ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا، جن میں ریفیولنگ طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ آج تل ابیب میں ایرانی میزائل گرنے کے بعد مختلف مقامات پر آگ لگ گئی، عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہوئیں، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسی طرح ہفتے کو ایران نے اپنی جوہری تنصیب نتنز پر حملے کے بعد اسرائیل کے اہم نیوکلیئر تنصیبات والے 2 شہروں اراد اور ڈمونا میں میزائل داغ دیے تھے اور ایٹمی تنصیبات کے قریب عمارتوں کو براہ راست نشانہ بنایا تھا۔ خود اسرائیلی حکومت کے مطابق اس حملے میں 180 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، جبکہ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حملے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی آج ایران کی طرف سے مشرق وسطیٰ کے مختلف شہروں میں اہداف کو نشانہ بنانے کی رپورٹ سے سامنے آئی ہیں۔ سعودی عرب نے مشرقی صوبے میں 20 کے قریب ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے مطابق آج بھی ایران کی طرف سے داغے گئے 5 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح بحرین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی مرتبہ سائرن سنے گئے۔ بحرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 153 میزائل اور 301 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ ساتھ ہی کویت میں صرف گزشتہ رات 7 مرتبہ سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ اسی طرح آج قطر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حالیہ جنگ میں قطر کی جانب سے 90% سے زیادہ ایرانی حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ تاہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ قطر ایرانی حملوں کا جواب دے گا یا نہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں ریجنل کو ایگزسٹنس کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ شامی فوج کے مطابق شام کے ایک فوجی اڈے پر عراق سے حملہ کیا گیا، جبکہ عراقی حکومت نے اپنے بیان میں کہا کہ اس حملے میں عراق سے تعلق رکھنے والا ایک مسلح گروہ ملوث ہے، جبکہ خود عراق میں امریکی فضائی حملے میں ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروہ کے 13 سے زیادہ اراکین مارے گئے۔ اسی طرح اسرائیل کے لبنان کے ساتھ سرحدی علاقوں پر حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، براہ راست جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کے سرحدی علاقوں کو حزب اللہ راکٹ اور ڈرونز سے نشانہ بنا رہا ہے۔ رائٹرز کی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی صدر کے دورے کے موقع پر اسرائیلی شہر قریات شمونہ میں حزب اللہ کے راکٹ حملے کے دوران سائرن بجتے ہیں اور لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسرائیلی صدر کو شیلٹر میں جانا پڑا۔ اسرائیل ایران کے ساتھ لبنان میں بھی شہری علاقوں پر شدید بمباری کر رہا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت سمیت جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی کارروائیوں میں جانی اور مالی نقصان بڑھتے جا رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق لبنان میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 1039 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 118 بچے بھی شامل ہیں اور 2876 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز سویلین انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ الجزیرہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی کارروائی میں ایک پیٹرول اسٹیشن کے تباہی کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ اس صورتحال میں اسرائیلی وزیر خزانہ نے جنوبی لبنان کو اسرائیل میں ضم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزلل سموٹریچ نے اپنے ملک پر زور دیا کہ وہ جنوبی لبنان کو ضم کر لے۔ پیر کے روز ایک اسرائیلی ریڈیو کو انٹرویو میں اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا کہ لبنان پر بمباری مکمل طور پر ایک مختلف حقیقت پر ختم ہونی چاہیے، جس میں اسرائیل کی سرحدوں میں تبدیلی شامل ہے۔ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اسرائیل کی نئی سرحد دریائے لیتانی تک ہونی چاہیے۔ انہوں نے دریائے لیتانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جنوبی لبنان سے گزرنے والا ایک اہم آبی راستہ ہے اور اسرائیل کی سرحد سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارز نے بھی اسی طرح کا بیان جاری کیا ہے اور کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان کو دریائے لیتانی تک قبضے میں لے لے گا تاکہ ایک دفاعی بفر زون قائم ہو سکے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ کے مطابق لبنانی حکام نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ملک کے جنوبی علاقوں کو دارالحکومت بیروت اور دیگر علاقوں سے ملانے والے پلوں پر اسرائیل کے حالیہ حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسرائیلی فوج ممکنہ طور پر زمینی کارروائی میں شدت لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ جنوبی لبنان سے رپورٹ کرتے ہوئے الجزیرہ کی نمائندہ زینا قدر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اس علاقے کو ملک کے باقی حصوں سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہی ہے، جس میں فیول سٹیشنز، پل اور صحت کے مراکز شامل ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورے جنوبی علاقے سے آبادی ختم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم صہیونی حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر لبنان اور فلسطین میں شہریوں کے خلاف جرائم جاری رہے تو مقبوضہ شمالی فلسطین اور غزہ میں اسرائیلی فوج کے مقامات کو پاسداران انقلاب کی جانب سے بغیر کسی لحاظ کے بھاری میزائل حملوں ڈرونز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں لبنان نے ایرانی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا اور لبنان نے موضوع پر مشاورت کے لیے ایران سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا ہے۔ پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔